تو انتقال کے بعد جب روحیں برزخ میں ہوں گی تو ان پہ وہ پابندیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں ہم انسانوں پر ہوتی ہیں۔ لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ کس کی شادی ہوئی، کس کی شادی نہیں ہوئی، فلانے شخص کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، اس شخص کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، اس کی کیا سچویشن ہے، اس شخص کی کیا سچویشن ہے۔ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك۔ ہمارے کئی ایسے پیارے ہیں جو اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ ہم اکثر ان کے بارے میں سوچتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ رحمت اور بخشش کا معاملہ رکھے، آمین۔ ایسے ہی بہت سے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک سیریز ترتیب دی ہے جس کے سبب ہم جان سکیں گے کہ موت کے بعد کے کیا مراحل ہوتے ہیں۔ تو اس سیریز کی پہلی قسط کا عنوان ہے کیا روحیں برزخ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں؟ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، ان کی زوجہ ان کے پاس تھیں اور وہ شدید غم میں کہتی ہیں واہ حزنا، کتنا تکلیف دہ دن ہے یہ، میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ القولي وفرحا کہو کتنا بہترین دن ہے یہ اور کتنی خوشی کی بات ہے یہ۔ وہ فرماتے ہیں غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، کل میں اپنے پیاروں سے ملنے والا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے۔ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا کہ کب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلدی سے دوبارہ ملوں۔ تو سبحان اللہ، یہ صرف مدینہ میں رہنے کی بات نہیں رہی تھی یا ان کے ذہن میں امیج ہونے کی بات یا ان کی یادوں کی یا اشہد ان لا محمد رسول اللہ کہنے کی کہ آپ مدینہ میں موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی وہاں موجود ہے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باقی پوری زندگی صرف اس وقت کا انتظار رہا کہ کب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کر سکیں۔ یہ حال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی ساتھیوں کا تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری اماں عائشہ کتنی محبت کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کتنا قریب تھی ان سے۔ تو حضرت عائشہ کی وصال کے وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس آتے ہیں، مگر وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس آئیں اور ان کی تعریف کریں، کیونکہ وہ پریشان تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ آئیں گے اور کیونکہ وہ بولنے میں بھی بہت اچھے تھے تو وہ ضرور میری تعریف کریں گے۔ اس کے برعکس وہ یہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کے ان آخری لمحات میں وہ زیادہ سے زیادہ تقویٰ کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ اور ابن عباس آتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسی ہیں؟ اس پہ وہ جواب دیتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں جب تک میں تقویٰ پہ ہوں، یعنی وہ فوراً ان کو بتا دیتی ہیں کہ ان آخری لمحات میں وہ صرف استغفار کرنا چاہتی ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی اس وقت کوئی تعریف کریں۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ ہیں، اور وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ وہ ہیں جن کی عزت کی حفاظت میں اللہ نے آیات نازل کی تھی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پہ ہوتی تھیں، آپ ان کے ساتھ موجود ہوتی تھیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ آپ کے بارے میں بہترین بات کرتے تھے۔ تو وہ حضرت عائشہ کے فضائل بیان کرتے ہیں اور پھر وہ ان سے کہتے ہیں that أبشري يا أمي، آپ کے لیے خوشخبری ہے اوہ میری ماں، کچھ بھی باقی نہیں بچا آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوبارہ ملنے کے درمیان، سوائے آپ کی روح کے کہ وہ آپ کے جسم سے جدا ہو جائے، سوائے آپ کی روح۔ یہ ایگزیکٹ الفاظ انہوں نے کہے تھے کہ آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑ دے، جیسے کہ آپ کا جو شریر ہے وہ ایک رکاوٹ ہے آپ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے دوبارہ ملاقات کا کتنا انتظار تھا۔ ان کا وصال اماں عائشہ کی باہوں میں ہوا، ان کی انہی کے کمرے میں تدفین ہوئی، تو ان تمام باتوں کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نیک متقی روحیں ہوں گی وہ ایک دوسرے کو وزٹ کر سکیں گی اور جو کچھ دنیا میں ہوتا رہا اسے بہت ہی آسانی اور آزادی سے ڈسکس بھی کر سکیں گی۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ برزخ میں ہر نیک شخص کی روح کو اس شخص کی کمپنی ملے گی جنہیں وہ پسند کرتا تھا یا جو اس کے جیسی تھی۔ اس بات کو ذرا سمجھیں کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری روحوں کے بارے میں بات کی تھی، ہمارے اس مختصر دنیا میں اپنے آنے سے پہلے انہوں نے فرمایا أرواح جنود مجندة، دنیا میں آنے سے پہلے روحیں بھرتی سپاہیوں کی طرح روحوں کے ایک دائرے میں موجود ہوتی ہیں، تو جو روحیں وہاں ایک دوسرے کے قریب تھی وہ روحیں دنیا میں بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں، اور جن روحوں میں قدرتی نفرت وہاں تھی تو ان روحوں میں قدرتی نفرت اس دنیا میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسموں کے تخلیق ہونے سے پہلے ہی ایک دائرے میں اچھی روحیں ایک ساتھ تھیں اور بری روحیں ایک ساتھ تھیں، صحیح؟ تو روحیں آپس میں انٹریکٹ کرتی تھیں، لہٰذا عالم ارواح میں روحوں کا آپس میں جو تعلق تھا وہ ایسا تھا کہ آپ کو پہلے ہی وہاں ایسی روحیں ملیں جو آپ کے جیسی تھیں، اور کچھ نہیں بھی ملیں
لیکن وہ وہاں موجود تھی. صحیح؟ تو انتقال کے بعد جب روحیں برزخ میں ہوں گی تو ان پہ وہ پابندیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں ہم انسانوں پر ہوتی ہیں. لہٰذا مرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں محبت تھی اس دنیا میں جب تک ہم ان کے ساتھ رہے، اور ان سے بھی ہم مل سکیں گے جن سے ہمیں محبت تھی لیکن ہم دنیا میں کبھی ان سے مل نہیں سکے تھے. ارواح المؤمنین میں آپ ان لوگوں کے ساتھ جمع ہوں گے جن سے آپ نے محبت کی، اور نیک روحیں سب ایک ساتھ اکٹھا ہوں گے. اس لیے ہماری سب سے بڑی امید ہی یہی ہے کہ جو نئے لوگ ہم سے پہلے انتقال کر گئے اور ہمیں امید ہے کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے اور وہ ہمارے چاہنے والے تھے، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں برزخ میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہوں گے. یہ بھی امید کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کی فیملی جن سے ہمیں بہت محبت ہے، یہ ہستیاں بھی وہاں موجود ہوں گی نیک روحوں کو ویلکم کرنے کے لیے. تو کیا یہ تمام باتیں کسی مستند حدیث سے ثابت ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بلکہ کئی حدیثوں سے. جیسے ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں سب سے پہلے 7ویں آسمان تک پہنچتی ہیں. یاد رکھیے کہ نیک روحوں کو سب سے پہلے رجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے اللہ کے حضور ایک نیک انسان کے روح کے طور پر. اس کام میں فرشتے ان روحوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان سے گزارتے ہوئے، اس روح کو ایک دروازے سے پھر دوسرے دروازے سے گزارتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ فرشتے کہتے جاتے ہیں ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. کیا خوبصورت خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے. یاد کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کی تھی خوشبو فرعون کی بیٹی کی ہیئر ڈریسر کی، جو کہ ایک نیک روح تھی. معراج کی رات کو انہوں نے کہا تھا کہ کیا خوبصورت خوشبو ہے. ایک نیک روح کی خوشبو 7ویں آسمانوں تک پہنچتی ہے. اللہ ہمیں اس میں شامل کرے، آمین. اور اس کے خوبصورت خوشبو پہ فرشتے بھی کامنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما أطيب هذه الريح. کیا خوبصورت خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے. اور پھر وہ انسان اپنے نئے گھر میں سیٹل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی قبر، جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. موت کے بعد ہم اپنی قبر میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کا ہم سے سامنا ہوتا ہے. ہماری قبر کشادہ اور روشن ہو جانے کے بعد ہمیں جنت کی کھڑکی دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد گیس کرے کیا ہوتا ہے؟ اب وزٹرز آنا شروع ہوتے ہیں. ويأتون به أرواح المؤمنين. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کی روحیں اکٹھا ہونا شروع ہوتی ہیں اس نیک انسان سے ملنے کے لیے، اسے ویلکم کرنے کے لیے. آپ کسی اپنے پرانے بچھڑے ہوئے پیارے سے مل کے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا وہ روحیں آپ سے مل کے خوش ہوتی ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نیک لوگوں کی روحوں کا. تو وہ لوگ جن کو آپ یاد کرتے ہیں اور وہ لوگ جن سے آپ کبھی ملے بھی نہیں ہوتے، وہ سب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے. آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جنہیں آپ مسجد میں دیکھتے تھے، جنہیں آپ سیدھے راستے پہ دیکھتے تھے، اور وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر وہ آپ سے پوچھنا شروع کرتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں. ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ مسلسل آپ سے سوال پوچھتے رہیں گے. ہر کوئی کوشش کر رہا ہوگا کہ اسے دنیا کی خبر ملے، کیونکہ وہ لوگ اس دنیا سے کب کے ڈسکنیکٹڈ ہو چکے ہوں گے. تو بس پوچھتے رہیں گے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا. امیجن کر ایک فیملی ہے اور دوسرے پیرنٹ کا بھی انتقال ہو گیا، یا 3 بھائی بہن تھے اور 2 کا بھی انتقال ہو گیا ہے، یا 3 بیسٹ فرینڈز ہیں یا 4 بیسٹ فرینڈز ہیں، ان میں سے 2 دنیا میں ہیں اور 2 کا انتقال ہو گیا ہے. تو فوراً سے وہ کیا کریں گے؟ ارے بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہوا، ارے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ کس کی شادی ہوئی، کس کی شادی نہیں ہوئی، فلانے شخص کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، اس شخص کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، اس کی کیا سچویشن ہے، اس شخص کی کیا سچویشن ہے وغیرہ. تو مرنے کے بعد بھی ان روحوں کا ساتھ اس دنیا کی یادیں ہوں گی. اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، انہوں نے اس دنیا کی یادوں کو نہیں کھویا ہے. اور یہ سب کچھ اتنا جلدی جلدی ہوتا ہے کہ ہر شخص آپ کا وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کہ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں دعوه فإنه كان في غم الدنيا. اس کو تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دو، اسے تھوڑا آرام کرنے دو، کہ وہ ابھی اس دنیا کی تکلیف اور دکھ اور آزمائشوں سے آیا ہے. اسے تھوڑا وقت دو، اس سے پہلے کہ ہم اس سے اتنے سارے سوال کرنے لگیں. تو جیسے جیسے یہ بات چیت آگے بڑھتی ہے، اور اب یہ ایک خوفناک بات ہے کہ جیسے انہوں نے کسی شخص کے متعلق پوچھا اور آپ نے جواب دیا کہ 1 منٹ، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ کیا وہ انسان پہلے ہی نہیں انتقال کر گیا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ شخص تو مجھ سے پہلے ہی انتقال کر گیا ہے. اور پھر وہ سب ان باتوں میں ریلائز کرتے ہیں کہ وہ شخص ما جيء بروح ذلك إلينا. کہ اس شخص کی روح تو ہم تک پہنچی ہی نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص عذاب کی مستحق روحوں کے درمیان ہوگا، کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن پہ اللہ کا عذاب ہوگا. کیونکہ وہ لوگ جن پہ اللہ کا عذاب ہوگا انہیں یہ نعمت نہیں دی گئی ہے کہ وہ مرنے کے بعد نیک اور اچھی روحوں سے اپنے پیاروں سے دوبارہ مل سکیں. وہ اپنی سزا میں ہی اتنا مصروف ہوں گے. اور یہ ایک اہم بات ہے، یہاں ذرا فرض کریں کہ آپ کو اس ملاقات کا موقع ہی نہ ملے، رائٹ؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جیسے ایک شخص جس کا انتقال 3 سال پہلے ہوا ہو، اور ایک شخص جس کا انتقال پچھلے سال ہوا ہو، اور وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوں جو ان کے درمیانی سال میں انتقال کر گیا ہو، اور وہ شخص ان کے ساتھ موجود نہ ہو. تو وہ آپس میں کہیں گے سبحان اللہ، وہ شخص اب جا چکا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہوگا اگر آپ وہ شخص ہوئے؟ اور یہ سوچ ایسی ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے.
میں یہ بات مایوسی پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک لوگ تھے جو گزر گئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھی جن کا ہمیں یقین ہے کہ وہ بہترین لوگ تھے، کیا فائدہ ان بہترین لوگوں کو جاننے کا جب ہم مرنے کے بعد انہیں جوائن ہی نہیں کرنے والے؟ کیا فائدہ کہ ہم ان لوگوں کے بہاف پہ اچھے کام کریں یا ان کے بارے میں سوچیں یا یہ جاننا چاہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، جب ہم خود اس چیز کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہم بھی ایک متقی صالح انسان بن جائیں، کہ ہمیں بھی یقین ہو کہ ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں ہوں انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نیک روحوں میں شامل کریں اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم اپنے پیاروں سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہم ان سے دوبارہ مل سکیں، آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ تھینک یو۔